جائے گا، کوئی مولا علی کو افضل مان لیے تو سنی ہے خارج ہوگا۔ مسئلہ تفضیل جو ہے، مسئلہ تفضیل یہ بنیادی عقائد میں سے شامل نہیں ہے کہ جس کے اختلاف کرنے سے کوئی گمراہ اور صحیح اس طرح سے ہو جائے۔ یہ بنیادی اصول اور بنیادی کیا کہتے ہیں، بنیادی عقائد میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جو شروع سے مختلف ہی رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عوام میں یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو استدلال کرتے ہوئے، جو حدیث شریف ابھی ہم پڑھے ہیں، حدیث نمبر 20، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اس کو دلیل بنا کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب جسم کا حصہ فاطمہ ہے تو اس جسم کے ٹکڑے سے افضل ہمیں کسی اور کو نہیں مانتا۔ اب اسی حدیث کو دلیل بناتے ہوئے امام سہیلی فرماتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں استدل به السہیلی علی ان من سبها یکفر۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی شخص، میں آپ کو ایک اہم بات بتا رہا ہوں، اگر کوئی شخص گالی دے تو گالی دینا گناہ ہے، گالی دینا بے حیائی اور خراب بات ہے اور غلط بات ہے، تو وہ گالی دینا حرام ہے اور گناہ کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ والوں کو یا بزرگوں کو اور بڑوں کو اور علماء کو اور محدثین کو گالی دیتا ہے تو اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی بدتمیز و گستاخ صحابہ کرام یا اہل بیت میں سے کسی ممبر کے خلاف اگر زبان درازی کرتا ہو، بد زبانی کرتا ہو، گالی دیتا ہو، آپ کہیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، ہوا ہے ایسا، تاریخ میں آپ پڑھیں گے، تاریخ میں اور حدیث شریف کے چیپٹرز پڑھیں گے تو اس طرح سے ہوا ہے۔ اگر کوئی صحابی کو یا کیا کہتے ہیں اہل بیت میں سے کسی ممبر کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو وہ فاسق اور فاجر اور بہت شدید ترین اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا مستحق ہوگا، لیکن کفر پر نہیں کہہ سکتے، کفر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن سیدہ فاطمہ علیہ السلام اور پنجتن پاک کا مسئلہ ہے، سیدہ فاطمہ سے متعلق فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں فاندفع ما استدل به السہیلی علی ان من سبها یکفر۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے متعلق اگر کوئی بد زبانی استعمال کرے، سیدہ سے متعلق اگر کوئی غلط لفظ استعمال کرے، وہ سیدھے کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بد زبانی اپنی زبان کو گندی کرے اور سیدہ کے خلاف اگر کوئی لفظ کہے تو سیدہ کے خلاف کہنے اور سیدہ سے متعلق بد زبانی استعمال کرنے سے سیدھا آدمی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ سیدہ فاطمہ کا مسئلہ دیگر صحابہ یا دیگر اہل بیت کے دیگر ممبرز کی طرح نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ جزء مصطفیٰ ہے، سیدہ فاطمہ جسم مصطفیٰ کا حصہ ہے، اس وجہ سے بضعۃ منی، حضور فرمائیے میرے جسم کا حصہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں ایسا سب کے لیے نہیں، سب کے لیے نہیں، یہ سیدہ فاطمہ کے لیے، اور اہل بیت ہے، اور اہل بیت ہے، لیکن حضور ان کے لیے یہ فرمائے نہیں، اور اہل بیت ہے لیکن ان کے لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا، کیونکہ سیدہ سے متعلق حضور نے فرمایا، اس لیے اگر کوئی سیدہ سے متعلق اگر کوئی ایک لفظ بدتمیزی کا ان سے متعلق کہتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا یہ مقام ہے، اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے کفو ہے، کفو کہتے ہیں نا رشتہ جو ہے برابری میں ہوتا ہے، رشتہ جو ہے رشتہ برابری میں کرتے ہیں نا، بہت مالدار کے بہت غریب کا رشتہ کر دیں گے تو جمتا نہیں، بہت اعلیٰ خاندان اور بہت چلر لوگ میں اگر رشتہ کر دیں گے تو جمتا نہیں۔ رشتہ کرنے کے لیے کفو دیکھتا ہے، فائنینشیل اسٹیٹس قریب قریب رہنا، جی خاندان قریب قریب رہنا، تو رشتے لانگ چلتے ہیں، کفو کہتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام بضع مصطفیٰ ہے، اور ان کے کفو مولا علی علیہ السلام، ان کے کفو، ان کے برابر کا رشتہ جو ہے وہ کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتا، ان کے برابر کا رشتہ سیدہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ اور اسی سے متعلق میں آپ کو تشریح کروں، جیسا فاطمہ بضعۃ منی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا علی ابن ابی طالب، اے لوگو دیکھو یہ علی ابن ابی طالب ہے، مولا علی کی طرف صحابہ کو بتا رہے ہیں، ھذا علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب ہے، لحمہ لحمی و دمہ دمی، اس کا گوشت میرا ہی گوشت ہے اور اس کا خون میرا ہی خون ہے، میرا ہی خون ہے۔ سو مولا علی علیہ السلام سے متعلق بھی مسئلہ ویسا ہی رہے گا۔ یہ حضرت سہیلی نہیں کہہ رہے، اب یہاں سے میں تشریح کر رہا ہوں اور احادیث شریفہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سہیلی نے سیدہ فاطمہ تک کہا کہ سیدہ فاطمہ سے متعلق جس نے بد زبانی کی وہ کافر ہو جائے گا۔
اب میں آگے بڑھ کر اس سے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی مولا علی علیہ السلام سے متعلق بھی بد زبانی کرے گا، مولا علی کو معاذ اللہ گالی دے گا، جو کیے نا لوگ، یعنی آج کے زمانے تک بھی ہوتا ہے لیکن آج دبے دبے کہتے ہیں، اس وقت تو بنو امیہ کے زمانے میں اور بادشاہت، جب خلافت کے بعد بادشاہت شروع ہوئی تو پھر ممبروں پر مولا علی علیہ السلام کو برا کہا گیا، گالیاں دی گئی، باضابطہ لٹرلی جس کو گالی کہتے ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی رہی بنو امیہ اور عباسیوں کے حکومت کے درمیان، اس دوران گالیاں دی گئی ہیں ممبروں پر، آفیشل طریقے سے دی جاتی تھی، مگر وہ جو گالی لوگ دیتے تھے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا یہ گالی دینا ان کو کافر بنا دیتا تھا، کافر بنا دیتا تھا، کیونکہ مولا علی کا گوشت حضور کا گوشت، مولا علی کا خون حضور کا خون ہے، ٹھیک ہے۔ عن عمرو بن شاس الاسلمی، میں اسی کی تشریح میں اور آگے کہہ رہا ہوں، حضرت عمرو بن شاس الاسلمی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَةِ، جبکہ وہ اصحاب حدیبیہ میں سے تھے، وہ اصحاب حدیبیہ میں سے تھے، یعنی یہ بات کہ مسلمان یعنی طلقاء وغیرہ میں سے نہیں تھے، یہ فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان تھے، یہ جو مہاجرین اور انصار جو تھے نا اس زمانے کے لوگ تھے، یعنی پکے پکے متفق علیہ صحابی تھے یہ، تو یہ صحابہ میں سے تھے، اور فرماتے ہیں خرجت مع علی الی الیمن، میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ یمن گیا، جب میں یمن سفر پہ گیا تو دوران میں سفر اس طرح سے ہوا کہ فجفانی فی سفری ذالک، اس سفر کے دوران مولا علی علیہ السلام میرے ساتھ معاملہ سخت کیے، اور مولا علی علیہ السلام کی جب کیا کہتے ہیں سرکاری مشن پہ ہوتے نا، حضور کے آرڈر سے کوئی کام پر ہوتے، اور ہمیشہ حضور کے آرڈر پہ ہی رہتے تھے، جب کام پر ہوتے تھے تو پھر اس میں رعایت نہیں کرتے تھے، کام ایک دم اچھے طریقے سے لیتے تھے، تو اس میں ہو سکتا ہے ان سے کچھ اونچ نیچ ہوئی تھی تو مولا علی علیہ السلام ان کو تھوڑا مضبوط گرفت کیے اور ان کے ساتھ سختی کیے، حتی وجدت فی نفسی علیہ، یہاں تک کہ مولا علی علیہ السلام جب میرے ساتھ سختی کیے تو میرے دل میں ان سے متعلق تھوڑا سا خرابی آ گئی، شکایت آ گئی، خرابی کیا کہیں، میرے اندر شکایت آ گئی، فلما قدمت اظہرت شکایتہ فی المسجد، جب میں پلٹ کر آیا تو مسجد کے اندر ٹھہر کر میں لوگ کے سامنے مسجد کے اندر میں مولا علی علیہ السلام سے متعلق میرے دل میں جو باتیں تھی میں بولا، نہیں بھائی انہوں اچھے آدمی نہیں ہے، انہوں صحیح نہیں کرے، انہوں غلط ہے، اس طرح سے، یعنی جی شکوہ جیسا کرتا ہے نا آدمی، تو نیگیٹو انداز میں میں نے شکایت کی، حتی بلغ ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ جب میں مسجد میں بولا تو پھر وہ بات ادھر سے ادھر سے گھوم گھام کے وہ حضور تک پہنچ گئی، فدخلت المسجد ذات غدات، پھر ایک وقت آیا کہ میں مسجد میں داخل ہوا، یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں میں مسند احمد کی، کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں مسجد میں داخل ہوا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ناس من اصحابہ، میں مسجد میں داخل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ میں سے کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فلما رآنی ابدنی عینیہ یقول حدد الی النظر، کہتے جب میں داخل ہوا مسجد میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب نظر میرے اوپر پڑی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یعنی گھور کر دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں دکن میں کہتے ہیں گھور کر دیکھنا، ایک ساتھ دیکھنا، جی جیسا آپ کسی کو غصے سے دیکھتے ہیں نا، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے سے دیکھ رہے تھے، ایک ساتھ مجھے مسلسل دیکھ رہے تھے، حتی اذا جلست، یہاں تک کہ میں جا کر جب بیٹھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یا عمرو واللہ لقد آذیتنی، یہ حدیث سمجھو آپ، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں، جب وہ جا کر بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اے عمرو اللہ کی قسم آپ نے مجھے تکلیف دی، حضور سے متعلق ایک لفظ غلط انہوں نے نہیں کہا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، مولا علی علیہ السلام سے متعلق شکایت کیے تھے لوگ کے سامنے، واللہ لقد آذیتنی، اللہ کی قسم اے عمرو تو نے مجھے تکلیف دی ہے، تحقیق کے یقیناً تو مجھے تکلیف دی ہے، قلت اعوذ باللہ ان اوذیک یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ کو تکلیف پہنچانے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا میں آپ کو تکلیف دوں، میں آپ کو تکلیف پہنچانے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، قال بلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو نے مجھے تکلیف پہنچایا ہے، من آذا علیا فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور پھر احادیث شریف آپ کلیئر اب سمجھ میں آ جائے یہ بات کہ اگر کوئی مولا علی علیہ السلام کو معاذ اللہ گالی دیتا ہے، مولا علی علیہ السلام سے متعلق بد زبانی استعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ مولا علی علیہ السلام کی شکایت بھی اگر کرتا ہے، وہ تکلیف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے،
وہ تکلیف بھی حضور کو پہنچتی ہے، حضور کو ہوتی ہے وہ تکلیف، اور کوئی اگر گالی دے دے تو یہ احادیث شریفہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اور ایک حدیث شریفہ میں آتا ہے من سب علیا فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دیا اس نے مجھے گالی دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اور بعض مولا علی علیہ السلام کے خلاف برا بھلا کہنے والے، گالی گلوچ کرنے والے ایک شخص من جملہ اشخاص کے ایک شخص ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوا۔ یہ بعد کے زمانوں میں جی اموی حکومت جب شروع ہوئی تھی، بالکل شروعات کا زمانہ، جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے کچھ دن بعد جب اموی حکومت شروع ہوئی، تو ایک شخص آیا اور ام المؤمنین کے پاس حاضر ہوا، تو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان سے سوال کرتی ہے۔ وہ شخص کون تھا؟ جو مولا علی علیہ السلام کو گالی دیتا تھا، مولا علی علیہ السلام کو گالی دیتا تھا۔ اس سے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں پوچھا کہ تم علی کو کیوں گالی دیتے ہو، جی کیوں گالی دیتے ہو، کیا تم علی کو گالی دیتے ہو؟ نہیں، ایسا سوال نہیں کیے۔ کیا سوال کیے معلوم؟ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایسب عندک رسول اللہ، اے فلاں شخص، میں نام لینے نہیں چاہتا، اے فلاں شخص، کیا تیرے پاس رسول اللہ کو گالی دی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ رسول اللہ کو گالی دی جاتی ہے؟ اس نے کہا اما جان، اللہ کی قسم میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دی ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ سیدہ فاطمہ اور مولا علی علیہ السلام کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ جزء مصطفیٰ ہے، یہ جزء مصطفیٰ ہے۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام مصطفیٰ کا حصہ ہے۔ اگر کوئی سیدہ فاطمہ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 21 عن محمد بن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما فاطمة بضعة منی فمن اغضبها اغضبنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما فاطمة بضعة منی۔ انما کا ترجمہ یہاں پر اضافہ ہوا۔ ہم اوپر تو پڑھ لیے تھے فاطمہ بضعۃ منی، سیدہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرا حصہ ہے۔ جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا، یہ تو ہم پڑھ چکے تھے۔ اب یہاں پر یہ حدیث شریف میں کیا ہے؟ انما فاطمہ۔ انما عربی زبان میں حصر کے لیے آتا ہے کہ جو کچھ ہے بس یہی ہے مسئلہ۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا جو کچھ مسئلہ ہے بس یہی ہے کہ وہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یعنی اب کوئی تصور کرے نا کہ سیدہ فاطمہ کے اوپر اعتراض ہو سکتا، نہیں اعتراض ہوتا، کیونکہ وہ مصطفیٰ کا ہی حصہ۔ نہیں، سیدہ فاطمہ کی